السلام علیکم۔ امید ہے کہ مجھے سننے والے خیریت سے ہوں گے اور ان کے رمضان کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے۔ میرے آج کی ویڈیو کا عنوان ہے احادیث کی روشنی میں رمضان المبارک کی اہمیت۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ رمضان المبارک احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ نمبر 1، روزہ گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں روزہ رکھنے اور رمضان المبارک میں قیام کرنے کے ساتھ ایمان اور احتساب کی شرط لگا دی، یعنی اس حالت میں رمضان المبارک کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ سب چیزوں کی صحیح تصدیق کریں اور فرضیت صوم کا اعتقاد بھی رکھیں تو اس کو ایمان کا روزہ کہا جائے گا۔ احتساب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طلب ثواب کے لیے یا اس کے اخلاص کی وجہ سے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں صبر کا مظاہرہ اور پھر اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا۔ جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کی معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے، یا پھر کبیرہ گناہ کا بوجھ ہلکا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کے حصے میں 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ صحیح بخاری۔ ایک خوشی ہر روزے دار کو اس وقت میسر ہوتی ہے جو سارے دن کی بھوک و پیاس کے بعد لذت طعام سے آسودہ ہوتا ہے۔ دوسری خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس وقت نصیب ہوگی جب عالمی آخرت میں اسے دیدار الہی کی نعمت عظمیٰ سے نوازا جائے گا۔ متعدد احادیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ شہید کی روح جب پرواز کر رہی ہوتی ہے تو اس لمحے سے خدا باری تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اہل جنت سے جب اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے تو وہ بے اختیار پکار اٹھیں گے، باری تعالیٰ تیری جنت میں ہر نعمت موجود ہے، لیکن شہید سکوت کی حالت میں بیٹھے ہوں گے کہ ان کے چہروں سے اس قدر
اداسی کے آثار نمایاں ہوں گے، ان کی اداسی کا سبب پوچھا جائے گا تو وہ جواب دیں گے کہ اے باری تعالیٰ، یوں تو تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے جو بہت شدید گزر رہی ہے۔ یہ پوچھنے پر کہ وہ کیا ہے، ان کا جواب ہوگا کہ مولا، ہمیں تیری جنت میں وہ لذت و حلاوت میسر نہیں جو تیری راہ میں جہاد کرتے شہید ہوئے نصیب ہوئی تھی۔ اے کاش ہمیں دنیا میں پھر واپس بھیج دیا جائے کہ کئی بار تیری راہ میں جہاد کریں اور جان کا نذرانہ پیش کر کے وہ لذت دیدار خداوندی دوبارہ حاصل کر سکیں۔ روزے دار کو آخرت پہ اس نعمت سے کئی بار نوازا جائے گا جس کے حصول کے لیے شہید بار بار اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا آرزومند ہوگا۔ نمبر 3، روزے کا اجر و ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کے بیٹے کا نیک عمل کا اجر جتنا اللہ چاہے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزہ اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ بعض اعمال کا ثواب صدق نیت اور اخلاص کی وجہ سے 10 گنا سے بڑھ کر 700 گنا تک، بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے، لیکن روزے کا ثواب بے حد ہے اور بے اندازہ ہے۔ یہ کسی ناپ تول حساب کے محتاج نہیں ہے۔ اس کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ نمبر 4، روزے کی فضیلت کے اسباب۔ ایک تو یہ کہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، جبکہ دوسری باتوں کا یہ حال نہیں ہے کیونکہ ان کا حال لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے روزہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ دوسرا اہم سبب یہ ہے کہ روزے میں نفس کشی، مشقت اور جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ اس میں بھوک، پیاس اور دیگر خواہشات نفسانی پر صبر کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری عبادتوں میں اس قدر مشقت اور نفس کشی نہیں ہے۔ نواب صدیق الحسن لکھتے ہیں کہ روزے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ ویسے تو ساری ہی عبادات و اطاعت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن روزے کے ساتھ کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی گئی، کیونکہ کفار و مشرکین نے کسی دور میں بھی اپنے کسی معبود کی تعظیم کے لیے روزے نہیں رکھے، اگرچہ وہ نمازی سجدے اور ذکر و نیاز کی باسطوں کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معبود یعنی باطل کی تعظیم و عبادت کرتے ہیں۔ بس اسی وجہ سے روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روزے میں کوئی ریاکاری کا عمل دخل نہیں ہوتا، جبکہ دوسری باقی ظاہری عبادات میں جیسے حج، زکوٰۃ، صدقہ میں ریاکاری کا شبہہ ہو سکتا ہے۔
امام خطابی فرماتے ہیں کہ روزے کی اس اہم خصوصیات کی وجہ یہ بھی ہے کہ روزے دار کو روزے میں حظ نفسانی حاصل نہیں ہوتا، لہٰذا روزہ اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کھانے پینے سے استغنا اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ روزہ دار اگرچہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے متشابہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ ایک لحاظ سے اپنے اندر یہ خلق پیدا کر کے مقرب الہی بن جاتا ہے۔ اس کے ثواب کے مقدار کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے، جبکہ باقی تمام عبادات کے ثواب کو اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر ظاہر کر دیا ہے۔ اس لیے یہ بات اللہ کے لیے ہی مخصوص ہے۔ باقی تمام عبادات سے تو حقوق العباد کی کوتاہی کی تلافی ہوگی، لیکن روزہ اس مقصد کے لیے میدان حشر میں خرچ نہیں کیا جائے گا۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، حتیٰ کہ یہ فرشتے بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ روزے کی اضافت اللہ کی طرف تشریف اور عظمت کے لیے ہے، جیسا کہ بیت اللہ کی اضافت محض تعظیم و تشریف کے لیے ہے، ورنہ سارے گھر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ روزے دار اپنے اندر ملائکہ کی صفات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے وہ اللہ کو محبوب ہے۔ صبر کی حد نہیں ہے، اس لیے رمضان کے سارے روزوں کی جزا کو بے حد قرار دیتے ہوئے اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کہ اس کی جزا میں ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب سننے والوں کو میری آج کا یہ بیان بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ نے اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو براہ مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔